حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث پاک فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو وزنی چیزیں، دو اعلی شان چیزیں، دو عظمت والی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث پاک ہے۔ اس میں فرمایا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم میرے بعد ان کا دامن پکڑ لو گے، ان سے متمسک ہو جاؤ گے، ان سے تمسک کرو گے، لن تضلوا بعدی، تمہیں تمہارا رسول گارنٹی دیتا ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ تم کبھی گمراہ، یہ جو دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا کریم ہمیں مغضوب لوگوں میں اور گمراہ لوگوں میں شامل نہ فرما، ان پہ راستے پہ نہ چلا۔ فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تم نماز میں کھڑے ہو کے روز کہتے ہو نا کہ گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا ہمیں، تو پتہ چلا کہ جو قرآن اور اہل بیت، فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، وہ دو چیزیں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت اور میری اطرت ہے، یہ دو چیزیں ان سے تمسک کر لو۔ احباب گرامی، دوسری حدیث پاک فرمایا لن یتفرقا یاردا حتی یاردا علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے اور حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے ہی آئیں گے۔ یہ کیوں کہا حوض کوثر پہ آئیں گے بھئی؟ میدان حشر میں پانی پینے کی اور کوئی جگہ نہیں نہ ہوگی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توڑ کا ساتھی تمہیں بتاؤں، توڑ کا ساتھی تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے، میدان حشر تو بہت بڑا ہوگا، پتہ نہیں تم یہاں ستیانے 99 کی قبر سے اٹھو اور تمہیں میدان حشر میں جانا جو ہے وہ تمہارے لیے پریشان ہو جاؤ تم کہ میں نے پیاس کا مارا ہوا حوض کوثر تک کیسے پہنچوں۔ فرمایا میں تمہیں ایسا وسیلہ بتا دیتا ہوں، ان کا دامن پکڑنا تمہارا کام ہے، حوض کوثر تلاش نہیں کرنا پڑے گا، تم ان کے لڑ سے لگ جاؤ، ان سے بند جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ، وہ حوض کوثر پر یقینی آئیں گے، تمہیں بھی لے آئیں گے، تمہیں بھی لے آئیں گے، تمہاری پیاس بجھائیں گے وہاں پر۔ اس لیے احباب گرامی یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک رائیہ صاحب مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الخلیفتین، میں اپنے بعد دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، میں اپنے بعد دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے رسول پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الخلیفتین من بعدی، وہ کون سے ہیں؟ کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، ایک قرآن اور میری اہل بیت، یہ میرے نائب ہیں، میرے بعد اگر تم نے کسی سے جڑ کے رہنا ہے تو یہ ہے، میں اپنے بعد دو خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اپنے نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ، تم نے ان سے متمسک رہنا ہے، ان سے جڑ کے رہنا ہے، ان سے لگ کے رہنا ہے۔ اور مسند ابن ابی شیبہ، ابو بکر بزرگ ہیں ہمارے، یہ مسند حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ الابسی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے مسند ابن ابی شیبہ، جو اوپر والی حدیث پڑھی وہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ مسند ابن ابی شیبہ۔ انی تارکن فیکم الخلیفتین کاملتین، کاملتین، فرمایا دو کامل خلیفے اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کامل خلیفوں سے جڑے رہے تم گمراہ نہیں ہو۔ آپ کو پتا یہ کامل کون ہوتا ہے؟ کامل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس آنے والا کمال والا بن جائے، یہ اس میں فاعل ہے، کامل، کمال عطا کرنے والا، کامل اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا قرآن بھی کامل ہے، علی بھی کامل ہے، حسن بھی کامل ہے، حسین بھی کامل ہے، زین العباد بھی کامل ہے،
محمد باقر بھی کامل ہے، جعفر صادق بھی کامل ہے، موسیٰ کاظم بھی کامل ہے۔ فرمایا یہ کامل ہیں سارے۔ حضرت علی رضا بھی کامل ہے، محمد تقی بھی کامل ہے، علی نقی بھی کامل ہے، میرا عسکری بھی کامل ہے، میرا مہدی بھی کامل ہے، عبد القادر غوث جیلانی بھی کامل ہے۔ یہ کامل ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی فرمائے یہ وہ کامل ہیں اور قرآن بھی کامل ہے۔ ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کاملوں سے جڑ گئے، یہ ایسے کامل ہیں جو تمہیں بھی کامل کامل۔ اب آپ تاریخ میں نظر دوڑا کے دیکھیں، تاریخ عالم میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کسی بھی شعبے کا آدمی ان کے قدموں میں آیا وہ اپنے شعبے میں کمال حاصل کر گیا۔ اگر کوئی فقیہ آیا، فقیہ امام ابو حنیفہ جیسا فقیہ ان کے قدموں میں آیا تو وہ کمال حاصل کر گیا۔ ایسا کمال حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو جو فقہ پہ عمل کرنے والے ہیں اس کا امام بنا دیا۔ اگر کوئی کیمسٹری کا پڑھنے والا آیا، کیمسٹری پڑھنے والا جو اس دور میں تھی نہیں، اس نے آ کے کہا کہ یا امام ابن رسول اللہ ہمیں کچھ اور بھی پڑھائیں۔ جابر ابن حیان آیا، بابا ایک کیمسٹری بن گیا۔ اگر کوئی حکیم آیا تو طبیبوں کا بادشاہ بن گیا۔ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا، اگر کوئی تفسیر پڑھنے والا آیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان امام محمد باقر سے میری ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات کرنے سے پہلے 4000 لوگوں سے میں پڑھ چکا تھا۔ کتنے لوگوں سے؟ اور ان 4000 میں صحابہ بھی تھے اور ان میں کبار تابعین تھے، چونکہ وہ خود تابعی تھے۔ حضرت ابو حنیفہ خود تابعی تھے، فرماتے کبار تابعین تھے۔ فرماتے ہیں واللہ با خدا جو قرآن میں نے امام محمد باقر سے سیکھا وہ کسی سے سمجھ نہیں، جیسا قرآن یہ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، جیسا ان کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا کاملات ہیں، کامل اس کو کہتے ہیں جدنگ نا پیر کامل۔ پیر کامل، پیر کامل کون ہوتا ہے؟ جو جانے والے کو بھی کمال عطا کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا 2 کامل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہی تو وجہ تھی، میں آپ کو پہلے یہ تمسک کا بتا دوں کہ یہ جو نبی پاک نے فرمایا تمسک کیا ہوتا ہے اہل بیت سے۔ ما ان تمسکتم بہما، ان سے تمسک کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے بزرگوں سے جو ہمارے جو بزرگان دین نے لکھا ہے، ایک بزرگ ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی، ان کے کتاب ہے شرح مقاصد، اس میں انہوں نے لکھا ہے اس تمسک کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ولا معنی التمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ۔ فرمایا تمسک کا معنی یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا قرآن سے تمسک کرو۔ قرآن سے تمسک کیا ہے؟ اس کو سر پہ رکھ کے بھاگے پھرو، سینے سے لگا کے سو جاؤ، یہ قرآن سے تمسک ہے؟ نہیں، اس قرآن میں جو علم اور ہدایت ہے وہ لو اس میں سے، یہ ہے قرآن سے تمسک۔ یہ قرآن سے کیا ہے؟ تمسک ہے۔ فَقَزَلْ اِتْرَاتُ، وہ فرماتے ہیں اہل بیت سے تمسک کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نعرہ حیدری یا علی لگا کے تم کو ہم نے حضرت علی سے تمسک کر لیا، پنجتن پاک کے نعرے لگا کے کہو کہ ہم نے علی اہل بیت سے تمسک کر لیا۔ نہیں، تمسک کیا ہے کہ فرمایا الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایت، اہل بیت سے علم لینا اور اہل بیت سے ہدایت لینا، اہل بیت سے علم لینا اور اہل بیت سے ہدایت لینا، یہ تمسک ہے۔ یعنی میرے نبی پاک بتا کے گئے کہ تم نے ہدایت لینی کہاں سے، تم نے علم لینا کہاں سے، ہدایت لینی کہاں سے، یہ خود رسول پاک بتا کے گئے۔
میرے بعد اگر تم نے ہدایت لینی ہے، علم لینا ہے، تو کہاں سے لینا ہے؟ اہل بیت اطہار سے، قرآن سے، چونکہ قرآن جو ان کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کا خاصہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اہل بیت سے جڑ جاؤ، یہ تمہیں قرآن والی ہدایت سے روشناس کروائیں۔ اور ایک بزرگ ہیں محمد بن عبداللہ الطیبی، انہوں نے مشکاۃ شریف کی ایک شرح لکھی ہے، شرح طیبی، اس میں انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، یہ والی حدیث پاک ہے، وَمَعْنَا التَّمَسُّكُ بِالْقُرْآنِ، وہی بات بھی توجہ ہے سب کہ قرآن سے نبی نے فرمایا تمسک کرو اور اہل بیت سے تمسک کرو۔ وہ کہتے قرآن سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے العمل بما فیہ وہو الافتخار بأوامرہ، قرآن پر عمل کرنا اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، والانتہاء، اور رک جانا، عن نواہیہ، جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک دینا، والتمسک بالعطرۃ، اور اسی طرح اللہ کے رسول کی اولاد سے تمسک کا معنی یہ ہے محبتہم، مزید تفسیر کی، ان سے دل و جان سے محبت کرنا، والاہتداء بہداہم، اور ان کے ہدایت کے نور سے ہدایت لینا، یہ ہے وسیرتہم، اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا، یہ تمسک ہے اہل بیت اطہار سے۔ تو احباب گرامی، پھر اگر اس حدیث کو کسی نے سمجھا ہے تو امام ابو حنیفہ نے سمجھا، انہوں نے آ کے ان کے قدموں میں ڈیرے لگائے۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایک سوال آ گیا باہر سے کہ یا عمر فاروق، اے امیر المومنین، ایک بندہ آیا ہے سوال کرتا ہے کہ کیا میرا ایک سوال ہے اور میں نے تمہارے امیر سے سوال کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا لے آؤ۔ اس نے سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ ہی قادر ہے، کیا اللہ دوسرا خدا بنانے پہ بھی قادر ہے؟ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے کہ اگر میں کہوں کہ قادر نہیں ہے تو یہ بولے گا کہ آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں، اگر کہوں کہ وہ قادر ہے تو یہ کہے گا پھر تم ایک خدا کے قائل ہو، پھر دوسرا خدا بھی تم نے مان لیا ہے، اس کو کیا جواب دوں؟ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشکل کشا کون ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل یہ مسئلہ تو وہاں سے ہی حل ہوگا۔ فرمایا التمسک بالقرآن والعطرۃ، اہل بیت اور قرآن سے جڑ جاؤ، تمہیں بچا لیں گے۔ خطرناک مرحلہ فکر تھا، بڑا خطرناک سوال تھا۔ اچھا، اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں لے گئے، مولا علی مسکرائے، فرمایا ہاں میرا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ وہ دوسرا خدا بنائے، مگر یاد رکھ وہ خالق نہیں ہوگا، وہ مخلوق ہوگا، خالق صرف ایک ہوگا، خالق صرف ایک ہے، وہ میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ دوسرا خدا بنا کے اس کو انتظامات سونپنے پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ ایسا کرتا نہیں۔ جو تو کہتا ہے نا کہ قادر ہے کہ نہیں، جو تیرے ذہن میں بات ہے، جو شرارت تو کرنے آیا ہے، پھر بھی وہ خالق نہیں ہو سکتا، رہے گا مخلوق، اور جو ہے ہی مخلوق وہ خالق کا ہم پلہ کیسا کرتا ہے؟ یہ بتا دیا۔ وہ قدموں میں گر پڑا، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا جی میں نے پڑھا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جواب یا تو نبی دے سکتا ہے یا پھر علی دے سکتا ہے، وہ احباب کرام، یا نبی کا وصی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ شروع سے جو دیکھے نا، حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں اسی کیوں پوچھی علی کو، اسی نہیں پوچھنا، پارٹی ساڑی ہو رہا ہے تو دی پارٹی ہو رہا ہے، ایسا نہیں، ہم کیوں جائیں وہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ اور یہ بھی نہیں ان کے ذہن میں آیا کہ لو جی لوکی کی کہن گے عمر نو تو پتہ ہی نہیں تے علی نو کوئی بہتا پتہ ہے، میں اس گل نو اتھے ہی ٹال ٹول دیاں،
ہو سکتا ہے یہ میری عزت کے خلاف ہو. نہیں، حضرت عمر فاروق نے سمجھایا کہ مسئلہ لے کے علی کے پاس جانا یہ عمر کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے. اگر تم مشکل میں پھنس جاؤ تو علی کے دروازے پہ چلے جاؤ، یہ حضرت عمر فاروق کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اس لیے احباب گرامی انہوں نے بتایا کہ ہم نے چونکہ نبی سے سنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ تو ہم ہو گئے متمسک. اس لیے احباب گرامی اگر وہ اہل بیت سے یوں سیکھتے تھے اور اپنے مسئلے لے کے جاتے تھے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اہل بیت اطہار جو ہیں میرے نبی کے، ان کے قدموں میں جائیں اور ان سے سیکھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں.